اس رات کیا کریں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کریں؟ کیا کیا جائے اس رات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم سریع الرضا ہے۔ باقی تمام مخلوقات آپ چاہے گڑ گڑائیں، وہ ٹائم لیں راضی ہونے میں، لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہے اور انسان پاکیزہ قلب کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے اگر بندے کے حوالے سے بعض اوقات یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا فی الحال روک لو، قبول نہ کرو۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا رب، یہ بندہ تجھے اس طرح سے گڑ گڑا کر پکار رہا ہے تو تو کیوں اس کی دعا کی اجابت روکتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے اس کی یا رب کی آواز پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خود اللہ کا اس طرح سے اپنے بندے کی فریادوں کو سننا اور پسند کرنا، اس سے بڑھ کر اجابت اور کیا ہوتی ہے؟ اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے روئے، اس کو یہ پسند ہے کہ انسان اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ بار اللہ میں زیرو ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کوئی قیمت ہے تو وہ قیمت تو ہے۔ انسان اگر ان راتوں میں اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں جائے اور اپنے آپ کو عاجز اور ہیچ سمجھ کر اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، اس اعتراف کی شرطیں ہیں کچھ، ان شرطوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل ٹوٹا ہوا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان نادم ہو کہ میں نے واقعی گناہ کیا ہے، ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے کیے ہوئے گناہ پر، صرف زبان سے نہ کہہ رہا ہو بلکہ وہ نادم ہو۔ تیسرا، اس گناہ کے آئندہ دوبارہ انجام نہ دینے پر وہ مصمم ہو، اس کا پورا ارادہ ہو کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ نے تو خود بلایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے اور یہاں پر تو اللہ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ نے مغفرت کا دسترخوان بچھایا ہے اور مخلوق سے کہا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان پر مغفرت کے دانے چنو۔ اب بخیل ترین میزبان بھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو بلائے اور اس کو کچھ کھلائے نہیں۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بلائے اپنے دسترخوان پر اور خالی ہاتھ واپس جانے دے؟ اس لیے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی مغفرت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہے، وہ بند دروازہ ہماری طرف سے ہے۔ اگر ہم نے دل کی صمیمیت سے، دل کی گہرائیوں سے اگر واقعی یہ احساس کر لیا ہے کہ میں خطاوار ہوں، اگر یہ احساس کر لیا کہ میرے اندر حیوانی صفات تھیں، میرے اندر درندوں کی صفتیں تھیں، میرے اندر حیوانی خصوصیات موجود تھیں، ان خصوصیات کو میں ختم کروں گا، اگر یہ ارادہ موجود ہو تو پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہنے سے اللہ کی تمام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں، سحری بھی ہم کر رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، تنگ بھی کر رہا ہوں علماء کو، لیکن یہ بابرکت ساعتیں ہیں اور چند ہی لمحات ہمارے پاس اس رات کے رہ گئے ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب، کس طرح سے یہ رات جتنے ہمارے پاس اب باقی رہ گئی ہے کیسے گزاریں، کیسے رب کو راضی کر لیں؟ آج تو رونے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اللہ سے کرم مانگنے کی رات ہے، لیکن ہم بہت بے وفائیاں کر چکے رب سے، بدکاریاں کر چکے، نہ جانے کیا کیا، کیا کریں اب آج رات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید اس متعلق ارشاد فرماتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں، اور مسلمانوں کو یہ عظیم الشان نعمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ملی ہے۔
جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس بارے میں متفکر ہوئے، جب صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لائے، یا رسول اللہ پہلے کے لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ ہوا کرتی تھیں، اللہ وہ کئی سو سال زندہ رہتے تھے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت اپنی زندگی میں اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر جہاد کیا، اللہ اور راتوں کو کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ اس طرح وہ اپنی زندگی کے 100 سال گزار گئے۔ 100 سال جب ایسے لوگوں کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کم عمری کی وجہ سے کہ ان کی تو نیکیاں بھی کم ہو جائیں گی، متفکر ہوئے، میرے رب عز و جل نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نازل فرما دی، سبحان اللہ عز و جل، اور اس میں اعلان کر دیا کہ پیارے حبیب جو آپ کا امتی اس رات کو پالے گا تو یہ رات اس کے لیے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اگر اس کو اس کی اصل پہ بھی رکھیں تو 1000 مہینے 83 ایئرز ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر، اور اس سے بھی بہتر، کتنی بہتر یعنی نہیں پتا۔ یہ تو اللہ کا علم ہے، واللہ ورسولہ اعلم۔ واللہ یضاعف من یشاء، جس کے لیے وہ چاہے اور زیادہ کر دے۔ تو بندہ ایک رات اگر پالے تو اس میں 100 سال سے زیادہ کی عبادت وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس رات میں خیرات کرنا چاہیے، جیسے آپ کچھ پیسے خیرات کر دیں تو ایسا ہوا جیسے آپ 83 سال تک خیرات کرتے رہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اگر آج کے دن کسی فقیر کو اپنے رشتہ دار کو تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ 500 روپے آپ لیں، 100 آپ لیں، 500 آپ لیں، 1000 آپ لیں، تو ایسا ہوا جیسے اب آپ اس کو 83 سال تک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کی تو ایسا ہے، آپ نے کسی محتاج کی مدد کی تو ایسا ہے، آپ نے جو نیک عمل کیا گویا ایسا ہے جیسے مسلسل آپ 83 سال تک کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، جس کے لیے وہ چاہے بڑھا دے۔ سب سے بہترین عمل، ساعتیں تھوڑی رہ گئیں، وقت کم ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ جو جہاں سن رہا ہے اپنے گھر میں جائے یا مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، ایک آنسو، ایک حدیث پاک میں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہے، نکل جائے جس کی آنکھ سے، اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اگر ہم اللہ کے خوف سے تھوڑا سا رو لیں، ہم اللہ کی یاد میں تھوڑا سا رو لیں، تو ہمیں ضرور وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیبات دی ہیں۔ بس اس موقع پر میں درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت کی نصیحت کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی جمعی امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سعید الحسینی صاحب اور ولی خان صاحب سے مجھے کہا جائے، سعید الحسینی صاحب تو خود خوش ہو جائیں گے کہ ولی خان کی باری آئے گی۔ ولی خان صاحب بہت کم وقت ہے، کیا کیا جائے؟ ہم نے ساری زندگی بہت بری گزاری۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کافی شافی گفتگو علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی فرمائی اور مفتی عابد مبارک صاحب نے بھی فرمائی۔ لمحات ابھی کم ہیں ہمارے پاس اور وقت سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس میں صلاۃ حاجت پڑھ کے اس رات کو بھی مانگا جائے جی، اور استغفار اور درود شریف کی کثرت کی جائے، کیونکہ درود شریف میں یہ ایک پاور ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے جو دعائیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ وہ مسجد نبوی میں دعا کر رہے تھے، دعا کی، درود شریف پڑھی اور پھر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کتنی دیر تک درود پڑھا اور کتنی دیر تک؟ آپ نے فرمایا تین گنا میں نے دعائیں کی، 1 گنا درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اور مزید کر دو درود شریف کو۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں آدھا درود شریف اور آدھا دعائیں مانگوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور زیادہ کر دو۔
تو انہوں نے کہا کہ ایک گناہ میں یعنی 1/4 1/4 جس کو کہتے ہیں وہ میں دعائیں مانگوں گا، اور جو 3/4 ہے 3 حصے ہیں وہ میں درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور زیادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پھر میں درود ہی پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمک، بس آپ کی ضرورتیں اور آپ کی جو غموم ہے، آپ کا جو غم ہے، جو مقاصد ہے، وہ سب کے سب آپ کے مقاصد اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ۔ درود شریف میں سب سے زیادہ جان ہے۔ یہ وہ عمل ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، میں نے کہا جو اللہ کرتے ہیں، جو فرشتے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ کہا اللہ اور فرشتے بھی کوئی عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، قرآن کریم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان۔ لہذا اے اہل ایمان تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کیا کرو، سبحان اللہ۔ اور جتنا بھی ہو سکے جن جن کی جو جو ضرورتیں ہیں، روحانی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے کاروباری مسائل ہیں، جن جن کے جو جو ضرورتیں ہیں ان مقاصد کے لیے وہ درود شریف پڑھا کریں، سبحان اللہ۔ اور جتنے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، ان جو صیغے ان کو یاد ہے، سب سے بہترین درود جو درود ابراہیمی ہے، سبحان اس کی اللہ، کثرت کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں پھر سلام بھی ساتھ آ جائے درود، کیونکہ اگر آپ پورا پڑھیں گے بس تو درود اس میں پھر سلام ابراہیمی بھی سب سے درود افضل ابراہیمی ہے، میں سب اصل سے میں درود افضل بھی ہے۔ ساتھ سلام بھی ہو جائے۔ جناب پروفیسر صاحب فرمائیے گا، یہ جس طرح ولی خان صاحب نے فرمایا صلاۃ الحاجت کے حوالے سے بھی اور صلاۃ التسبیح بھی، تو کیا عمل، اب ٹائم بہت کم ہے، یہ عمل یہ ہے کہ جو گھڑیاں رہ گئی ہیں اس میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہم انہیں نصیحت کریں گے، ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جیسے مفتی عابد صاحب نے فرمایا کہ تنہا ہو جائیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ گھڑیاں اجابت کی گھڑیاں ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے لیلۃ القدر 27 جو ہے 27ویں رات، زیادہ ارجح روایات ہیں وہ اسی رات کے بارے میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن مجید میں آپ دیکھیں انا انزلناہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہے وہ 9 الفاظ ہیں، جی اور یہ 3 دفعہ دہرایا گیا، اور 9 کو 3 میں ضرب دے کے 27 بن جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو میں ناظرین سے کہوں گا اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ یہی رات ہے، اور اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائیں۔ یہاں آپ اپنی دعا کریں، وہ امت اسلامیہ کے لیے دعا کریں۔ اس وقت ہمارے بھائی قدس میں، بیت المقدس میں اوئے ہوئے صہیونی قوتوں سے نابرد آزما ہے، ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، آئے ہائے۔ سب فلسطینی میدان میں نکلے ہوئے نہتے ہیں، اور صہیونی فوجیں مسلح ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے آپ بہت دعا کیجیے۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح ہمارے کشمیری آزادی بھائی عطا فرمائے۔ نہتے ہیں، ان کو آئے دن ہندوستان کی ظالم فوجیں قتل کر رہی ہیں، عزت ابروزیاں کر رہی ہیں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کو نہ بھولیے، آمین۔ مقبوضہ کشمیر کے جو بھائی مسلمان ان کو نہ بھولیے، ان کے لیے بہت دعائیں کیجیے، اللہ آزادی عطا اسی طرح ان کی آزادی عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح جو ہمارے مسلمان بھائی بھارت میں ہیں اور ہندوؤں کے RSS کے ظلم کا شکار بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین۔ ان کو قوت ایمان عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ بہت خوب، آمین۔ اور یہ چیز ہے سب سے بڑی چیز ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب نے کہا میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میرا رب بڑا پیار کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ بڑا پیار اللہ بڑا پیار کرنے والا، رحم کرنے، بس اس کی دربار میں جو ایک آنسو بہا دے اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وسیم بندگی صاحب یہ جو جس طرح سے قرآن پاک میں جو ذکر ہوا ہے اس کے حوالے سے تنزل الملائکۃ والروح، اس کے حوالے سے بھی فرمائیے۔ ایک آیت بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کی رات لیلۃ القدر، قدر کے مختلف معنی ہیں، اور جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس کی مناسبت سے میں عرض کروں، قدر کا ایک معنی عربی میں ہوتا ہے تنگی، تنگ ہونا،
فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ تنزل الملائکہ والروح، اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سب لوگ مختلف جو ہے وہ ذہنیت کے مالک ہیں، کوئی کسی وظیفے کی تلاش میں، کوئی کسی صلاۃ حاجت کی تلاش میں، ہر ایک چاہتا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے آج بس جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں گا کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس ایک مرتبہ اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نا، کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ دل سے ایک بار اس کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہو نا جا کر دل سے، یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، الفاظوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہے، آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ایک مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ کیفیت جب آپ اس کی بارگاہ میں جاتے ہو نا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی صحرا میں جا رہا ہو اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس صحرا میں جب وہ رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری کہیں کھو جائے، اس کا جو توشہ دان ہے اس سے کھو جائے، اللہ، تو وہ وہاں کتنا پریشان ہوگا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ اب تو میں موت کی وادی میں ہوں، بے شک، اب تو میرا کوئی سہارا نہیں، کچھ نہیں۔ تو وہ پریشان حال ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس صحرا سے اب نہیں نکل سکتا، بس موت نے مجھے گلے لگانا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اچانک پھر آنکھ لگ جائے اللہ، اور کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کی سواری وہیں موجود ہے، اس کا توشہ دان موجود ہے، وہ موت کے منہ سے نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ بہت خوش۔ کہا کہ جب تم توبہ کرتے ہو نا تمہارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے، بس دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں آپ، پھر آپ دیکھیں نا اس کا کرم، سبحان اللہ۔ اس کی رحمت۔ یہ مہینہ تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے نا، جب یہ آغاز ہوتا ہے تبھی سے اس کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت، اس کی ایک مثال فقہا نے دی ہے جو میں چاہوں گا ناظرین تک پہنچے۔ اس کی رحمت کی برکت کیا ہے؟ آئے ہائے، آئے ہائے، اس کی رحمت جب کسی کو ملتی ہے نا تو بس اس چیز کو دوام مل جاتا ہے، واہ وہ واہ، چیز فنا نہیں ہوتی ہے، واہ واہ، وہ چیز خراب نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں سبحان ہوتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پاک میں آیا ایک واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ ایک علاقے سے بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی ختم ہو چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، یہ دوبارہ کیسے بسے گی، دوبارہ کیسے زندہ ہوگی۔ اب رب نے ان کو ایک ایسا جلوہ دکھایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، وہ سو جاتے ہیں اور وہاں جب آرام کرنے لگتے ہیں نا پورے 100 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں نا تو رب ان سے پوچھتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، آپ کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک آدھ دن سویا ہوں گا۔ رب نے فرمایا نہیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ ذرا اپنی سواری کو تو دیکھیں، ان کی سواری گل سڑ جاتی ہے لیکن ان کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ کہا فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، 100 سال گزر گئے، کھانا ایک دن صحیح نہیں رہتا ہے، آپ کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن 100 سال تک کھانا تر و تازہ۔ سبحان اللہ۔ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ کھانا کیوں تر و تازہ رہا 100 سال تک؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جس یہ ہے پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے وہ تر و تازہ ہے، اسے دوام مل ہمیشہ جاتا ہے۔ ہمیشہ تر و تازہ۔ سید الحسینی صاحب، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں جس طرح سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ من کل امر سلام، کل امر سلام، یعنی ہر طرح کی خیرات باذن ربہم، اللہ کے اذن کے ساتھ، اور صبح تک، یہ کتنا کچھ خیر ہے اس میں، کتنا کچھ ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ لیلۃ القدر کی رات انتہائی عظمت والی اور انتہائی عبادت والی رات ہے۔ وہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر شب شب قدر است، ہر شب شب قدر است اگر قدر می دانی۔ سبحان اللہ۔ ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے اگر اس کی قدر آپ نے جان لی۔ سبحان اللہ۔
اور اگر ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی نہیں پہچانا یا اس میں بھی ہم لوگ غافل رہے تو ہمیں مطلب ہے کہ رات تو مل جاتی ہے لیکن ہم اپنی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لیلۃ القدر کی رات ہر اس شخص کو مل جاتی ہے جو مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سبحان کیونکہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، جی غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ وہاں لیل کے لفظ ہے لیلۃ القدر، وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ حصہ شروع کا یا آخر کا یا درمیان کا، لیلۃ القدر فرمایا۔ لیلۃ القدر جب فرمایا تو لیل سے مراد پوری رات مراد ہے، بالکل صحیح، مغرب سے لے کر فجر تک یہ پوری رات ہے۔ اور یہ رات اس کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ساری نمازوں کو پڑھتا ہے، یقیناً اس کو لیلۃ القدر کی رات مل چکی ہے، انشاءاللہ، بہت خوب، یقیناً مل چکی ہے۔ بے شک، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں ہماری عوام جو ہے کچھ ان کا یہ ماحول ہے کہ وہ اس رات کو تو بہت زیادہ مناتے ہیں اور بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ نہیں، ہمیں اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا چاہیے کہ جب اللہ اکبر کی صدا ہم سنتے ہیں ہمیں اس وقت ہر روزانہ نماز کے لیے جانا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن آواز دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یقیناً کامیابی ہے، نماز میں یقیناً کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، من کل امر، یعنی تمام امور اللہ پاک جو ہے وہ اس رات کو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام بیت اللہ شریف پر ایک جھنڈا لے کر اترتے ہیں اور تمام فرشتوں کی جماعتیں وہ پھیل جاتی ہیں، اللہ اکبر، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یقیناً اس مجلس میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں بھی وہ فرشتے پہنچ گئے ہوں گے، اور سبحان اللہ، اس طرح جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اس مجلس کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، تنزل الملائکہ سارے ملائکہ، لیکن روح جبریل علیہ السلام مراد ہے اس سے کہ اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نازل فرماتے ہیں اس رات کو، اور سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہر رات جو ہے وہ شب قدر ہے، اس کی قدر جانیں، بے شک، ہر رات ہمارے لیے شب قدر ہے۔ بے شک، اللہ پاک ہمیں ہر رات کو، ہر روزانہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق سبحان اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمائیے گا، اتنی قیمتی رات اور بہت کم لمحات، کیا کیا کرنا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسامہ بھائی، گزارش یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے، اس سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ اور ابھی یہاں بات ہوئی کہ اس رات میں حضرت روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ جبرائیل کا کام کیا ہے ذرا دیکھیے تو صحیح۔ حضرت جبرائیل کا کام نبیوں کے پاس وحی لانا ہے، اور وحی لانے کے سوا جبرائیل کا کوئی کام نہیں ہے، یہ جبرائیل کی ذمہ داری ہے، یا قوموں پر عذاب لائے یا وحی لائے۔ آخری نبی پر جو آخری وحی لائے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ آخری کلام الہی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل اترتے ہیں، دیکھیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے 24,000 مرتبہ، 6,666 آیات ہیں۔ اگر ہم کم از کم یہ تصور کر لیں کہ ایک ایک آیت لے کے آئے، حالانکہ وہ کئی صورتیں بھی ایک ساتھ لے کے آئے، تو 6,666 مرتبہ بنتا ہے ان کا آنا۔ لیکن یہ جو 18,000 جبرائیل نے بار بار چکر لگائے بارگاہ مصطفیٰ کے، یہ کیوں؟ سبحان اللہ، یا تو حضور کے دیدار کے لیے یا حضور کی امت کے لیے کوئی دعا لے کر آئے، اور جبرائیل کا جو کام ختم ہو گیا، اب بھی وہ کام جاری ہے کہ جو کام وہ نبیوں کے پاس جا کے کیا کرتے تھے، اب جبرائیل
حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے ہر سال لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جناب جبرائیل ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. سبحان ہم اللہ. کتنے خوش قسمت ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آج کی رات جو رات گزر گئی، اب کچھ لمحے ہمارے پاس باقی ہیں، اس میں ہمیں کثرت سے درود عبادت کرنی چاہیے. لیکن میں 1-2 منٹ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. میں یہ عرض کروں کہ آپ نبی علیہ السلام کی امت کا خاصہ دیکھیے. ہم عظیم لوگ ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہر شب قدر ہے. شب قدر تو سال میں ایک ہی ہے. وہ عرفاء تلاش کرتے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اکبر، آپ نے بہت کچھ لکھا اور اس حوالے سے لکھا کہ کوئی گھڑیاں ہوتی ہیں جب بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے. وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ گھڑیوں میں تبدیل ہوا. پہلے کچھ اور تھا، پھر میں کہیں اور کسی اور منزل کی طرف بڑھا. تو یہ گھڑیاں، یہ لیلۃ القدر کی گھڑیاں، یہ انسان کے اندر انقلاب بپا کر دیتی ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی شب لیلۃ القدر ہے، بس جو حضور علیہ السلام نے نشانیاں بتائی اس کے حساب سے ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. آج رات پاکستان میں اور پوری دنیا میں اکثریت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل ہوئی تراویح میں. تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، تراویح تو آخر تک جاری رہے گی. لیکن یہ جو ختم ہوا، اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ میری یہ بات توجہ سے سنیے اور بالکل نئی بات اچھوتے انداز سے. یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے. قرآن قلب مصطفیٰ پر اترا، قلب مصطفیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا. بس حضور علیہ السلام واپس آئے اور حضور کے اوپر ایک بخار سی کی کیفیت آئی اور آپ نے فرمایا زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، جو حدیث کے الفاظ ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے قرآن کو قبول کیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے رب ارنی انظر الیک. اللہ کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن پھر جب اصرار بڑھتا ہے تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، اللہ تجلی ڈالتا ہے. وہ تجلی جو اللہ کی اترتی ہے اس سے پہاڑ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے کہا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. مطلب یہ کہ وہ تجلی گویا قرآن سے کوئی کہیں مطابقت رکھتی ہے، اس لیے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. توجہ طلب اور غور طلب بات یہ ہے ناظرین کہ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام پر کوئی کیفیت ویسی طاری نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی اپنی عظمت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو فضیلت ہے مصطفیٰ کی فضیلت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. لیکن میں ناظرین کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ وہ جو اللہ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ہے. یہ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج امت کا ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو یاد کیے ہوئے ہے. اس کی عظمتیں اگر آج ہم اس لیلۃ القدر میں، چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے اور اس رات کی فضیلت ہمارے نزدیک تو یوں بھی ہے اور آپ جیسے لوگوں کو تو ویسے بھی بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے حامی ہیں، جن کے بزرگوں نے پاکستان کے اندر قربانیاں دی، جنہوں نے کردار ادا کیا، آپ ہوں یا ہمارے اسلاف. یہ پاکستان پروردگار نے ہمیں کب دیا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. یہ 27 رمضان المبارک کو، تو ہم 27 رمضان المبارک کو کیوں کر آزادی نہیں مناتے؟ یہ پروردگار نے اس رات کو عطا کیا ہے. اس رات میں ہمیں جہاں اور شکر ادا کرتے وہاں آزادی کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے. اس قرآن سے وابستہ ہو جائیے. جب ہم وابستہ ہوں گے تو پھر ہمیں کامیابی کی منزلیں ملے گی. ناظرین چند گھڑیاں رہ گئی ہمارے پاس، اذان فجر ہونے والی ہے. یہ حتی مطلع الفجر قرآن نے کہا ہے، تو طلوع فجر تک رحمت ہے. طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس دعا کی کثرت کرے جو مومنوں کی ماں کو اللہ کے نبی نے سکھائی، سیدہ عائشہ کو، کہ یا رسول اللہ شب قدر ملے تو کیا پڑھوں؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کریم کے الفاظ میں نے کہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ چند لمحے ناظرین اٹھئے اور اپنے آپ کو مصلی پر ڈال کر
اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کریں اس پاکستان میں امن کے لیے، استحکام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، پاکستان کو دوام دینے کے لیے، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ان کے حق میں دعائیں کریں، کشمیریوں کے حق میں دعائیں کریں، کل افطار کے وقت کریں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو پروردگار کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور ہم کامیابی کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد علی شاہ صاحب، بہت خوبصورت آج آپ نے دعا بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ وہ سب دعائیں قبول کریں۔ بہت کم گھڑیاں ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ بات ان گھڑیوں میں لوگوں تک پہنچانا چاہیں آپ کریں، پھر امین شہیدی صاحب سے بھی کوشش بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی شاندار گفتگو کی ہے، اور آپ دیکھیں یہ قرآن کا بھی معجزہ ہے اور حضور کا بھی ایک کرم، حضور کی امت پہ آج ننھے بچوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، اور یہ اچھی تجویز ہے کہ آج ہم پاکستان کے حوالے سے بھی شکر گزار ہیں۔ بچے ننھے بچوں کے دلوں میں قرآن موجود ہے، جی جی، تو پھر ہم پاکستانیوں کے لیے تو آج کی رات ویسے ہی شکر کی رات ہے، 27 رمضان مبارک، 27 کا 9 کا عدد بنتا ہے، 7 اور 2 9، اور یہ سب سے بڑا عدد ہے۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا وابیہا کا بھی عدد 9 ہے۔ میرے آقا حسنین کریمین کے 4 اور 5 عدد میں ان کا بھی 9 بنتا ہے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان پہ خاص فضل ہے۔ صحیح بات ہے، ہم نے 20 لاکھ جانیں دے کر 2 کروڑ لوگوں نے لباس کے اندر اپنا گھر بار، ہریالی زمینیں چھوڑ دی، بنگلے چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی، اور وہ تنو تنا نکلے۔ ہزاروں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کے بعد سینکڑوں ماؤں نے اپنے حمل گرا دیے، کتنی جانیں دے کر خون کی ندیاں بہائی گئی۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ آج کی رات یہ بھی دعا کریں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ قرآن و سنت کو آئین بنایا جائے گا، اور دوسرا یہاں پر نظام مصطفیٰ رائج ہوگا۔ ذہ نصیب کہ اللہ کرے کہ یہاں نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور میں کہتا ہوں نا امیدی ختم کرے، خدا کی قسم پاکستان تا قیامت رہے گا، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی آواز دنیا کی آواز ہوگی۔ آپ دیکھیے گا الحمدللہ یہ ہمارے شہداء کا لہو، آج ان کو احسان ثواب بھی کریں، ان کو خراج تحسین پیش بھی کریں، اور افواج پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیے فلسطین میں جو ہو رہا ہے 27ویں شب بھی ان کو نہیں منانے دی گئی، کتنا ظلم ہے، تو اس لیے شکر ادا کریں آج اللہ مین نے ہمیں پاکستان دیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ان کے لیے بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے سر، جیسے طیب اردگان نے ترکی کے سربراہ نے کیا، اسلامی ممالک کے سربراہوں کے، وہ خدا را فلسطین کے لیے بات کریں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسا کیسا کلام لکھا گیا، مولانا جامی کا ایک اپنا ہی کمال ہے، کیا خوبصورت۔ یہ فرمائے گا کہ یہ طلوع صبح تک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فجر کی نماز بھی اس میں شامل ہے اور اس کے بعد کی گھڑیاں بھی لیلۃ القدر میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر، تو فجر کو اس میں شامل بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہے وہ بھی دعاؤں کا وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو جس سے قربت ہوتی ہے، جتنی خیر القرون قرنی ہم نبی علیہ السلام کے زمانے سے قریب کے زمانے کو کہتے ہیں، چونکہ لیلۃ القدر کے ساتھ فجر کو تعلق ہے، اور رب العالمین نے یا حتی مطلع الفجر کا، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو اگر فجر کا وقت شروع بھی ہو جائے تو ہم دعائیں مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعاؤں کا وقت ہے، اور رات پوری ہم نے عبادت میں گزاری، فجر کی نماز ہم پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر مانگیں، اور یہ کہیں مولا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، عاجزی اور انکساری، یہ اصل چیز ہے۔ اور اسامہ بھائی مجھے اجازت دیجئے گا کہ میں ایک جملہ اس حوالے سے ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں کہ آج 27 رمضان المبارک، یعنی جس دن پاکستان بنا، ہمارے کٹ کے لوگ گر رہے تھے، دریاؤں میں پانی نہیں تھا، خون بہ رہا تھا، ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور بچوں کو خود جو ہے نا وہ ان کی گلے دبا دیے تاکہ ہزاروں لوگوں کو بچایا جا سکے۔ یہ ساری قربانیاں کے بعد یہ ملک حاصل کیا، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ خدا را اس ملک کی قدر کیجئے۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم سب آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس ملک کی قدر کیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نالین مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، حضور کے نالین بڑے عزت والے، بڑے احترام والے، لیکن جہاں ہم نالین کو سینے پہ لگاتے ہیں، اے پاکستان کے لوگوں، پاکستان نبی اور آل نبی کے صدقے بنا ہے، حضور کے حسنین کا بھی خیال کرو، حضور کی آل کا بھی خیال کرو۔ نالین کو سروں پہ لگانے والی قوم، حسنین کو سینے سے لگا لو، مصطفیٰ بھی راضی، آل مصطفیٰ بھی
بھی راضی اور خود خدا بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اچھا پروفیسر صاحب, میں سوال طویل کر دیتا ہوں کہ جتنی دیر میں آپ مائک لگا لیں. یہ چونکہ ابھی بھی وہ گھڑیاں ہیں فجر کی بھی, تو یہ دین میں اس طرح سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی قرآن اور نماز, اس میں اگر رونا نہ آئے, کیونکہ اب میرے جیسے دل سخت ہو چکے ہیں تو وہ گریا, وہ آہوزاری وہ نصیب نہیں ہوتی, اگر تو اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ رونے والا منہ ہی بنا لو, یعنی اس طرح سے کر لو کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی پر رحم کر دیں کہ چلو یہ کوشش تو کر رہا ہے کہ اس کو اگر آنسو نہیں بھی آ رہے ان راتوں میں, لیلۃ القدر جیسی راتوں میں. دیکھیے دل کی رقت, بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. رقت قلب جو ہے یہ ایمان کا اثر ہے. دل سخت اسی وقت ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے, اتنا روتے تھے, آپ کے چہرے پر اس طرح نشان پڑے ہوئے رونے کے, اتنے آنسو بہاتے تھے. اللہ. رقت قلب جو ہے یہ ایمان ہے اور حلال کھانے سے ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا, حضرت میرا دل بڑا سخت ہے, فرمایا حلال کھایا کرو. اللہ اکبر. حلال کھانے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور حلال کھانے سے انسان کو عبادت میں لذت آتی ہے. سبحان اللہ. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو صحیح کرے. سبحان اللہ. اور آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز کی کمی ہے, جی ہم رزق کے سلسلے میں غیر محتاط ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع. ابن آدم کے قدم اس وقت ہلنے سے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنا دیا جائے گا. عن عمرہ ہی, اس کی عمر کے بارے میں کیسے خرچ کی, عن شباب, اس کی شباب کے بارے, اور مال کے بارے میں 2 سوال ہو گئے. من این اکتسبت و این انفقت, تم نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. یہ کمانے کے بارے میں بھی آئے گا. سبحان اللہ. کہ 3 راہوں سے کمایا. تو رزق حلال جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل نرم تھے, تھوڑا ہو لیکن رزق حلال ہو. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جو آپ کے لیے کام کرتے تھے. ایک دن وہ کچھ دودھ لایا, کچھ لایا, تو اس نے آپ نے پیا. فرمایا کہ یہ میں نے, حضرت آپ کو پتہ یہ میں نے دودھ جو آپ کے لیے کہاں سے لایا ہوں, یہ اصل میں نے زمانے جاہلی شخص کی فال نکالی تھی. وہ اس کا فرمایا یہ تو حرام ہے, آپ نے اس وقت انگلی ڈالی اور قے کر دیا. تو یہ چیز ہے رزق حلال کہ اللہ توفیق بخشے, ہم رزق حلال کھائیں. اللہ. جی جناب فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, اور جس طرح آج رات بھی ہم نے محفل نعت بھی یہاں پر اس میں بھی وقت گزارا, تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو مدینہ شریف ہے اس کو یثرب کہتے تھے, بیماریوں کا گڑھ کہتے تھے, بیماریاں اتنی تھیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, تو پھر وہ بچیوں نے پڑھا, تو یہ نعت شریف پڑھی, تو پھر وہ مدینہ شریف ہو گیا, دارالشفا ہو گیا. ہاں جی, تو ہاں 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 کہ ہم پر یہ چاند طلوع ہو گیا ہے, جی, اور اللہ کا شکر وہ ادا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے دارالشفا, اب آج یہ شفا کی رات بھی ہے, تو وہ دارالشفا بن گیا, یہ شفا کی رات بھی ہے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں جہاں درود و سلام ہو, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, وہاں بھی شفا بکھرنے لگتی ہے. تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جی حضور, کہ ہمیں طلع البدر علینا یاد ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. لیکن کبھی کسی نے جب نبی علیہ السلام 8-9 برس کے تھے تو یہ بھی کہا تھا وَابِيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. پہلے نعت خوان نبی کے حضرت ابو طالب ہیں, ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا اس کا چاہیے. تھوڑا سا ترجمہ مفہوم فرما دیجئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب نے جب نبی علیہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو عین لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی. اس وقت جب بت پرستی کا ماحول ہے تو حضرت ابو طالب حضور کو سامنے کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَابْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اے پروردگار اس گورے چٹے چہرے والے محمد کے صدقے ہم پر بارش نازل فرما. اللہ نے بارش نازل کر دی. اور پھر کبھی مدینے میں قحط پڑا تھا, لوگوں نے آ کے دعا کے لیے کہا تھا. یہ توجہ طلب بات ہے فیصل بھائی,
آپ نعت پڑھیں ہم سنیں گے، لیکن یہ توجہ طلب بات، اس وقت جب کسی نے کہا تو حضور نے دعا کی، پھر بارش تھم گئی، طویل بات ہے، حضور علیہ السلام نے کہا ہے کاش آج ابو طالب ہوتے، میرا یہ معجزہ دیکھ کے ان کا دل ٹھنڈا ہوتا، ہے کوئی مجھے وہ شعر سنانے والا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا آپ کی مراد وہ ہے وَابْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو ابو طالب پہلے مصطفیٰ کے نعت خان ہیں، نعت خانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو طالب پہلے نبی کے نعت خان ہیں، جن کی نعت پر تضمین سب سے پہلے جناب سیدنا حضرت حسان بن ثابت نے لکھی ہے۔ حسان بن ثابت ہوں یا طلع البدر علینا پڑھنے والے ہوں یا حضرت عباس بن عبد المطلب ہوں، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ ابو طالب پہلا آدمی ہے جس نے نبی کی نعت نبی کو سامنے کھڑے کر کے پڑھی اور ہے۔ واسطہ دیا۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول